اور وقت کے حاکم کے ساتھ معاملہ بنا تو وقت کے حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں اس کا ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر احسانات کی بارش برسانا معلوم ہوتا ہے توحید بیان کرنا کسی وقت میں بھی اتنا آسان کام نہیں رہا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے توحید بیان کرنے کی، وہ پھر کسی کے روب دبدبے سے متاثر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ بات دلیل سے کرتے ہیں، جھگڑے سے بچتے ہیں۔ مشرک جھگڑا کرنا چاہتا ہے، توحید والا دلیل پیش کرتا ہے۔ مشرک روب سے کام لینا چاہتا ہے، دبدبے سے دبا لینا چاہتا ہے، توحید والا عقل سے، فہم سے، فراست سے کام لیتا ہے۔ تو حاکم وقت جو ہے اس نے بھی دبدبے سے دبانے کی کوشش کی، روب ڈالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرے میں ہار گیا تو کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب جلا دیا جائے۔ سارا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ اس نے ایک اور پھر فیصلہ بدلا، کہنے لگا ابراہیم تیرے رب کی جو فوج ہے، لشکر ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ ساری اللہ کی فوج ہے۔ اللہ پانی سے کام لینا چاہے تو پانی کو اپنا لشکر بنا لے۔ بنایا نہیں نوح علیہ السلام کے وقت میں؟ ہر طرف سے پانی کو حکم مل جاتا ہے، گھیر لے انہیں۔ اللہ ہواؤں سے کام لینا چاہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اللہ ہواؤں سے کام لے لیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں تو مجھے بتا کہ تیرے رب کے لشکر ہیں کتنے، بتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے رب کے لشکر ساری زمین و آسمان کی جتنی بھی کائنات ہے، معلوم غیر و معلوم، سب اس کے لشکر ہیں۔ یہ مشرک ہوتا بے وقوف ہے، بے وقوف نہ ہو تو مشرک نہ ہو، احمق ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا، کس سے؟ اللہ سے۔ کسے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ میں تیری ذات پر قربان جاؤں، یہ آگے چل کے میں بیان کروں گا اگر زندگی ہوئی تو آج کے خطبے میں۔ تو جب اس کے سارے لشکر سب کچھ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ جب وہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا، کوئی بکرے کا مغز کھاتا ہے، کوئی گائے کا مغز کھاتا ہے، کوئی مچھی کے مغز کی یخنی پیتا ہے، تجھے میں بادشاہ وقت کا مغز کھانے کے لیے بھیجتا ہوں، چل۔
فلائی کر اڑ. اچھا اللہ راستہ کدھر کدھر سے جاتا ہے؟ اللہ چاہتا تو کان سے داخل کر دیتا، منہ سے داخل کر دیتا. آسان ترین راستہ فرمایا اس کی ناک سے داخل ہو جا. بڑے راستے ناک سے نکلتے ہیں، گلے میں بھی جاتا ہے، دماغ میں بھی جاتا ہے، آنکھ میں بھی جاتا ہے. پہنچ گیا. وہاں بیٹھ کے اللہ کی توحید کا نعرہ یہ بلند کرتا ہے. اب اس کو بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت میں نے پچھلے جمعے میں کوٹ کی تھی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان سب کو کہا جائے کہ ایک اکیلا اللہ مشکل کشا ہے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل پھڑکنے لگتے ہیں کہ کلا اللہ بھی کچھ کر سکتے. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہنچ، لینڈ کر دیا اس کے دماغ کے اندر جا کے، وہی ایئرپورٹ ہے. اب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں پر. مشرک پریشان ہوتا ہے. مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا. مشرک یہ سمجھتا ہے، حالانکہ پوری کائنات کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کے پاس تھا، جب ہے تب بھی اس کے پاس ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اسی کے پاس ہوگا. یہ صاف اور سیدھی بات ہے. اپنا ایمان، اپنا عقیدہ درست کیجیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ مچھر کو بھیج دیا. اب وہ اللہ کا جب ذکر کرتا ہے، اسے بڑی کوفت ہوتی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک درباری کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے جوتے مارو. وہ درباری اس کے سر میں جوتے مارتا ہے، وہ ایک نکر میں بیٹھا رہتا ہے. جب جوتے مارنے والا تھک جاتا ہے، وہ ڈیوٹی تبدیل کرنے کے وقت میں پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے. روایات میں آتا ہے حتیٰ کہ وہ مر گیا. جب مر گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو اب بعد آ جا. اسی طرح ایک اور تھا. اللہ کے لشکر دیکھیں نا آپ، اس نے مکے پہ چڑھائی کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بلا کے کہنے لگا، ہاں بھائی. اس نے کہا بھائی ہمارا مال تو ہمیں دے دو، ہم کمزور ہیں، دے دو، ہماری بکریاں واپس کرو. کہا بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں. کہنے لگے نہیں، وہ بیت اللہ جانے اور بیت اللہ والا جانے، ہمیں کوئی فکر نہیں. اس نے کہا راستہ تو صاف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو پورا ایک تھا اللہ تعالیٰ کا بریگیڈ، اس نے کہا چلو. اچھا اللہ بم کہاں سے لیں؟ امریکہ سے، رشیا سے، چائنا سے، فرانس سے، کہاں سے لیں؟ میزائل کہاں سے لیں؟ فرمایا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے جاؤ پنجو سے ککریاں اٹھاتے جاؤ، چلتے جاؤ پنجو سے پتھریاں اٹھاتے جاؤ، کنکریاں اٹھاتے جاؤ. اب حکم کیا ہوا؟ جب وہاں پہنچے اب حکم وہاں برسانا شروع کر دو. اللہ کے لشکروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب آتی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو؟ موازنہ کریں نا، ایک طرف ہاتھی ہے اور ایک طرف ابابیل ہے. بہت آج بھی اللہ تعالیٰ جو گئے ہوئے ہیں حاجی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور گورنمنٹ سعودیہ کی اللہ مدد فرمائے. مجھے کسی کا تو نہیں پتا، میں رات کو کروٹ بھی بدلتا ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا گو ہوں ان کے لیے، خامیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، میں دعا گو ہوں ان کے لیے.
بہت بڑا اعزاز اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے، جو حرمین شریفین کی ہر کچھ تو ہے نا ان میں جو اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، پھر کچھ تو ہے نا پاکستان آرمی میں جو اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، وہاں لے گیا اٹھا کے۔ 57 اسلامی ملک ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے سب کو۔ سعودیہ کے بعد، شاہی خاندان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو منتخب کیا اس پاک سرزمین کے لیے تو پاک فوج کو منتخب کیا ہے۔ ان ظالموں کو آنکھیں کھولنی چاہیے جو پاک فوج کو گالیاں بکتے رہتے ہیں اور کام ہی نہیں ہے ان کا کوئی بھی۔ ذرا سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گیا، چلو پہنچو۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں تو کبھی کبھی آپ کو نظر آئیں گے پاک آرمی کے جوان بیت اللہ کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے یا معمولی اعزاز ہے؟ تمہاری گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے منہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ منہ کھولنے پہ آتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اعزاز تو دیکھیں نا اللہ نے انہیں کیا دیا ہے۔ میں نے نیٹ پر دیکھا کہ پاک آرمی کے جوان بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے اگر کسی کو منتخب کیا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے تو پھر پاک فوج کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تمہارے گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم دیتے رہو گالیاں، تم بھی اندر، تمہارے ماننے چاہنے والے بھی اندر، سب اندر۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو تو صحیح نا اللہ کا انعام۔ اللہ اپنے انعام دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے لشکروں کی۔ کہاں پاکستان، کہاں مکہ مکرمہ، کہاں پاکستان، کہاں مدینہ طیبہ، جس کی فضاؤں میں پہنچ جائے خدا کی قسم وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہ پھر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ذرا بھی روحانیت ہے پھر اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کپڑے نہیں گندے ہوتے وہاں، 10 دن رہے 15 دن رہے، جو سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے وہی پہنے رہتا ہے آدمی، ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کپڑے آدمی کے میلے ہو جائیں۔ جگہ دیکھیں کیسی عزت والی، کیسی حرمت والی، کیسی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے اللہ نے اگر انسانی لشکروں میں سے کسی لشکر کو، انسانی فوجوں میں سے کسی فوج کو اللہ نے منتخب کیا تو پاک فوج کو منتخب کیا ہے۔ یہ جو پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں انہیں ابھی بھی شرم نہیں آئی؟ شرم آنی چاہیے انہیں۔ تصور میں جائیں نا ذرا، ساری دنیا کے پرندے موجود ہیں، جب ابرہہ وہاں پہنچا ہے تو اللہ نے جس پرندے کو منتخب کیا اس کا نام کیا ہے؟ ابابیل۔ تو اب جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جا کے دیکھیں نا، بیت اللہ میں دن رات اڑتے ہی رہتے ہیں۔ مسجد حرام میں آپ نے غور نہیں کیا جو لوگ گئے ہیں، وہ رات کو بھی غولوں کے غول آتے ہیں، اور پھر اتنی عمدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے بیت اللہ شریف کی مسجد کی، اس کے اندر انہوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی ابابیل کے گھونسلے کو جناب صفائی کے بہانے اکھاڑ کے پھینک دے۔ اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے نا۔ آج بھی غولوں کے غول رات کے 1 بجے بھی دیکھیں گے آپ تو ابابیل آپ کو وہاں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دن کو دیکھیں گے تو ابابیل آپ کو وہاں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے پرندے کبوتر اڑتے ہوئے نظر، ہم تو سمجھیں جی کبوتر ہے، وہ اللہ کی فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے لشکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو پھر دیکھیں انسانی لشکروں میں سے جس لشکر کو اللہ نے پوری دنیا میں سے پسند کیا وہ پاک فوج ہے، وہ پاک آرمی ہے۔ چلو میرے مکے چلو، میرے مدینے چلو۔ ہاں جی، وہ ایک بریلوی شاعر کہنا مکے میں مدینے چلی ہاں، میں مدینے چلی ہاں، میں نے چلی چلے دا ہی فرق نہیں پتا لگا۔ یہ ہیں جو مدینے گئے ہیں، یہ ماؤں کے شیر بیٹے جو مدینے گئے ہیں، یہ ماؤں کے بہادر جوان جن کو اللہ نے مکہ اور مدینہ کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ منتخب کرتا ہے، ساری دنیا سے پاکستان کو اللہ نے منتخب کیا۔ خیر میں بات کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ابابیل کو. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ایک کی دے دے, پتر دے دے. ایک اللہ ایک کی دے دے. اے ابراہیم جد الانبیاء نے, جد الانبیاء کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. سانو اللہ کو منگنے شرم آتی ہے, یعنی اللہ کو منگیے, پیر کا واسطہ ہی کٹ دیے بچوں, بابا بچوں کٹ ہی دئیے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی عمر تھی اس وقت 99 برس. کتنے برس تھی؟ ایک کٹ 100 سال. اللہ نے پہلا بیٹا دیتا تو عمر کی ہے ایک کٹ 100 سال. دوجا بیٹا دیتا تے اللہ تعالیٰ نے 12 سالوں بعد دیتا. اس لیے عمر ہوگی ہے 100 تے 12 سال. 100 تے 12 سال مانگتے رہے, اللہ کا دروازہ چھوڑا نہیں چھوڑا. اچھا اس میں ایک اور بات بڑے کمال کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ نے ان کے لفظ نقل کی الحمدللہ الذی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے لفظ نقل کی ہے کہ شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی, سب تعریف اس اللہ کی ہے. کس کی؟ وہب لی علی الکبر, جس نے مجھے بڑھاپے میں دیا کیا؟ اسماعیل نام لیا. سب تعریف اللہ کی ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے دیا اسماعیل اور پھر دیا اسحاق. آگے فرمائے ان ربی, بے شک میرا رب لسمیع, سننے والا ہے. کیا ہے؟ سننے والا دعا کا. اب اس کا مفہوم ظاہری طور پر کیا ہے؟ سننے والا. اصل میں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پورا مطلب سمیع کا سننے والا نہیں ہے. پنجابی سمجھاواں میں کسی کا کام ہو جائے نا, کامیاب بندہ پتا کہ یہ سنی گئی ہے, کی آتے نے دی سنی گئی ہے. سمیع کا معنی یہ ہے کہ دعا کا قبول ہو جانا. سمیع اس کو کہتے ہیں جو سنے بھی اور قبول بھی کر لے, اس کو سمیع کہتے ہیں. دو صفتیں ہیں, دو صفتیں, سنے بھی اور قبول بھی کر لے. یہ ہے الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا وہابہ, الحمدللہ وہابہ, وہابہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی معاوضے کے دے, بغیر کسی. اللہ ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے جیڑا بغیر کسی معاوضے تو دیتا ہے. بغیر کسی اتنے دے شاہ دولا بھی منڈا لے کے منڈا دیتا ہے, حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں, نہ وہ دے سکتا ہے, نہ وہ لے سکتا ہے, نہ وہ بنا سکتا ہے, نہ وہ مار سکتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ تو بھائی صاف ہے, واضح ہے, بالکل توحید کے مسئلے میں ہمارا کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں جی پہلا تیرا. کیا کہتے ہیں؟ پہلا تیرا. لیکن وہابہ کا معنی کیا ہے؟ جو بغیر معاوضے کے دیتا ہے, مانگتا کچھ نہیں, دیتا ہی دیتا ہے, دیتا ہی دیتا ہے, دیتا ہی دیتا ہے. لسمیع, اور سمیع کا معنی کیا ہے؟ وہ سن کے قبول کرتا ہے, سن کے قبول کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. آگے کیا کہتے ہیں؟ رب جعلنی, اے یہ کام مسیح کر دے ہی نہیں. منڈا ہو گیا سی کھترے نچاندے رہے. نمازیوں کو میں نے دیکھا, نمازیوں کو میں ایک نکاح پڑھانے گیا, وہ کہنے جی شاہ جی تسی ویکھو گے بڑے بڑے موحد ہیں جی. اور بابا میری نال میں کو 5 سال بڑا, ایڈی داڑھی, اندر بڑھیا نا حال دے تو بابا نچدا بڑھیا.
ہے جی بابا پنڈیوں آیا بڑا معاہد ہے، میں کہا معاہد ہے، اس کو تو توحید کی الگ بھی نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، کیا دے دے؟ پہلے تو اللہ کو نہیں کاٹھی بندے مانگ دے منگیا اللہ کی دے دے۔ ہن ابراہیم دی دعا تے اپنی دعا دا تلا موازنہ کریا دے۔ حضرت ابراہیم پہلے تے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تو میری دعا قبول کیتی، مینوں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ہن دعا کی کرتے ہیں اگے کہنے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینوں نماز قائم کرنے والا بنا۔ کی کرنے والا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا۔ کی مطلب ہے دا؟ حضرت ابراہیم نماز نہیں سن پڑھ دے؟ نہیں، اللہ نے لوکاں نوں نماز تے قائم کرا، لوکاں نوں حکم کیے اللہ دینا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جنہاں نوں اللہ بادشاہی تے سلطانی دے انہاں فرض نماز نوں قائم کران تے ڈنڈے نال کران۔ اللہ دینا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اگے فرماندے نے ومن ذریتی، تے اللہ میری اولاد نوں بھی نمازی بنائی۔ ساڈی تے ضرورت نہیں منڈا ستے آفدر نہ کہ پتر نماز پڑھا، دل جا بڑا کو کھڑکنے کتے آ پہ جا پیو، لفظ تے میرے سخت نے، گل میری صحیح ہے، دل جا پیو دے گل پہ جائے اگوں کہ میں نماز دا کہنا پہ جا کام کر، میں راتی 1 بجے 2 بجے آ کے ستا۔ کیوں؟ میں نے کسی جمعے میں کہا تھا جب بھی کوئی بچہ بات کرے نا، وہ بچہ بات نہیں کر رہا ہوتا، اس کی ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ جب بھی بچہ کوئی بچہ آپ سے بات کرے، مجھ سے بات کرے، اس بچے کی ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے کہ اس بچے کی ماں نے گھر کی 4 دیواری کے اندر اس بچے کی تربیت کیسے کی ہے، اس کی ماں کی تربیت بولتی ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر، میں ایک جگہ پر گیا، درس تھا میرا، کھانا آیا، سادہ سا کھانا، شوربے والا کھانا، حالانکہ شوربے والا کھانا ہی کھانا چاہیے، لیکن مولوی حضرات پسند نہیں نہ کرتے شوربے والا کھانا۔ مجھے اتنی لذت آئی اس کھانے میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا یہ کھانا کس نے بنایا آپ کے گھر میں، تو میں پوچھے بنا نہیں رہ سکتا کہ اس عورت کے اندر کون سا نیک عمل ہے، کہ پوچھا میں نے۔ تو گھر کا جو میری عمر کا بندہ تھا اس نے مجھے بتایا میری بہو نے بنایا ہے، جب سے آئی ہے اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کھانا بتاتا ہے، کھانا بتا دیتا ہے کہ کس عورت کس عورت کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا ہے، لیکن کھانے والا بھی تو سمجھدار ہو نا۔ میں یہ بات میرے رسول پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سادہ سا کھانا، اور میں نے اس طرح کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی نہیں، میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا کہ یہ کس عورت نے، اس عورت کا عمل کیا ہے جس عورت نے یہ کھانا بنایا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے ہم اسے بیاہ کے لائے ہیں اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جب کھانا بولتا ہے تو بچہ نہیں بولتا، بچے کی تربیت بولتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کیسے کی۔ اور ابراہیم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہماری تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچے کو کہیں اٹھ یار نماز پڑھا بھی ہے، اور ہم اتنے غمگین ہوتے ہیں بچہ کالج سکول نہ جائے دسیانے دا بنے دا کی، یہ کرے گا کی، یہ پڑھے گا، پڑھنا چاہیے، یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ غمگین نہیں ہو، پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی ہم دین کے لیے بھی پریشان ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ بے نماز ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی بنے گا کی، اس نے روزہ نہیں رکھا بنے گا کی، اس کے کپڑے پاکیزہ نہیں ہیں بنے گا کی؟ یہ کبھی سوچے ایسا؟ اس ہم ضرورت ہی نہیں سوچنے دی۔ اب حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ کی کر، اللہ میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، آگے فرمایا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ آگے اب یہ سمجھنے والی بات ہے، پہلی دعا کیا کی؟
اللہ کی تعریف شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے کیا دیے؟ دو بیٹے دیے ہیں۔ مسئلہ سمجھیں ذرا، اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے، حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا پہلا بیٹا 99 سال دی عمر، دوسرا بیٹا 112 سال دی عمر میں اللہ کا شکر ادا کیتا، تے اللہ نے شکر ادا کیتا، پھر اور دعا کیتی، بیٹے لب کے تے کی کیتی؟ دعا کیتی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ سانو نمازی بنا دے، میرے یہاں بچیاں بھی نمازی بنا دے تے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ ایک کیتی تے اگے ایک اور دعا پھر ہوئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نمازی بن جائے گا، ایک ہی بن جائے گا، نمازی بن جائے گا تو پھر آکھے کرے گا اللہ میری ماں نو بخش دے، میرے باپ نو بخش دے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو تیری برسی کرائے کرے گا، پھر یہی کرنا تھا نا، نماز تو نے پڑھنی نہیں، برسی کرائے کرے گا، تیری قبر تے ٹھول بجوائے کرے گا، قوالیاں کرائے کرے گا، نعتاں پڑھوائے کرے گا، دیگاں 5-7 پکا کے بانٹ دے کرے گا، کہ وہ نمازی تے تو بنایا نہیں، دعا تے تو دے واسطے کیتی نہیں، اللہ کو خیر تے دے واسطے تو منگی نہیں، جو منگیا صحیح نا۔ ایسے ساڈے بھی کئی بار جیوں قوالی شروع ہوتی جناب، پھر ساری رات دڑال سو نہیں ہوتا مصیبت، ذکر نہیں کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ مسجد دے وچ۔ یہ ہے پھر حضرت ابراہیم نے 3 کام کیے ہیں، پہلے اللہ کا شکر، اور دوسرا کیا کام کیا؟ دعا کی کہ اللہ سانو کی بنا دے؟ نمازی۔ اور پھر جب نمازی بن جائیں گے تو پھر کیا مانگیں گے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ 3 باتیں، یا اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے جھگڑے سے نکلے، حکم ہو گیا کہ ابراہیم ان ہجرت کرو، ہجرت کی تھی، تے اے جڑا بچہ ہے نا نکا جہا اسماعیل، اینوں تساں اوتھے کھڑنا ہے جتھے گھاہ دا ایک تیلا بھی نہیں ہوتا، وہ جو فرمانا ذرا، گھاہ دا ایک تیلا بھی نہیں ہوتا، یہ اوتھے کھڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے نا مائی سارا نو، حضرت حاجرہ نو نال لیا، تے حضرت اسماعیل نو نال لیا، تے کتنے پہنچ گئے؟ مکے۔ کتنے پہنچ گئے؟ آواز دی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی اولاد جڑی ہے اس وادی وچ لے آیا جتھے ایک گھاہ دا تیلا بھی نہیں ہوندا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت حاجرہ نو تے چھڈیا، حضرت اسماعیل نو تے چھڈیا، باپ سی دل دے اندر درد محسوس ہویا، کوئی ویکھن والا نہیں، تکن والا نہیں، کھان نہیں، پین نہیں، دے گا کون؟ جس تے مڑن لگے، بی بی نے سوال کیتا کدی سپرد کر کے چلے ہو، کدے واسطے تے چھڈ کے چلے ہو، کون سانو ویکھے گا؟ فرمایا تانوں میں اللہ دی سپرد کر کے چلیا، اللہ دی سپرد کر کے چلیا۔ اج دی کوئی بڈھی ہوندی تے کہن لگی بابا تیرا دماغ تے نہیں خراب ہو گیا، تیری عقل تے نہیں جواب دے گئی، فرماندیاں نے جاؤ پھر اللہ دی سپرد تے اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ فرماندے نے او تو جس واپس ہوئے تے کی کہندے نے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، پھر دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے کار کول اس واسطے چھڈ کے چلیا تاکہ وہ نمازی بن جان، نمازی بن جان، نمازی بن جان، کی بن جان؟ نمازی بن جان۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے کار کول چھڈ کے اس واسطے چلیا تاکہ کی بن جان؟ نمازی بن جان۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ تے ایسا نو آباد کر، ایسا نو آباد کر کہ ساری دنیا تو وفد ایتھے آنے شروع ہو جان۔ اللہ ایس ویلے تے ایک ماں پتر چھڈ کے چلے آں، چھڈ کے اس واسطے چلے آں اللہ نمازی بن جان، تے اللہ میری دعا ہے اینو اینا آباد کری، اینا آباد
آباد کری نہ آباد کری. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس, فرمایا ساری دنیا تو اللہ اتے وقتا دے وقت آن کرن انو ان آباد کری ان آباد کری. تے فرمایا وارزقہم من الثمرات, اللہ انہوں پھلاں نال رزق دے, پھلاں نال. ایک دے دعا کی تھی, ہن ایک اور دعا کی تھی, اس شہر آباد ہون تو پہلا بھی دعا کی تھی, سو واپس مڑے نا. ایک دے دعا کی تھی, ایک اور کی تھی, شہر آباد ہویا نہیں. تے کی کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اللہ یہ شہر یہ آباد ہویا نہیں, میری بیوی تے میرے بچے تھے نے. اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اللہ انہوں امن والا بنائی, اللہ انہوں امن والا بنائی, سلامتی والا بنائی. اللہ میرے بچے نو کدی کوئی تکلیف نہ پہنچے, اللہ میری بیوی نو کدی کوئی تکلیف نہ پہنچے, اللہ میرے بچے نو کدی کوئی دکھ نہ پہنچے, اللہ میری بیوی نو کدی کوئی دکھ نہ پہنچے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, کہ اللہ انہوں پھلاں دے وچ رزق عطا فرمائی. اے دعا کی دوجی باری آئے یہ دعائے سورت بقرہ بچ, پھر آئے تو پھر کی کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, ہن شہر بن گیا, ہن شہر بن گیا. فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ویکھو ماپے شہ کی ہوندے نے, وہ منگی جا رہے نے, اوتھے کھ نہیں تے تاں آندے نے اللہ انہوں آباد کر دے, میری اولاد ایتھے وے, اوتھے سب کچھ ہو گیا تے آندے نے اللہ انہوں ہور آباد کر دے, ہور آباد کر دے, ہور آباد کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت جیڑا بندہ بیت اللہ نو پہلی باری ویکھے کہ کی دعا منگے, اللہم رب, اے میرے رب اس گھر دی عزت نو ہور بھی ودا دے, ہور بھی ودا دے, ہور بھی زیادہ کر دے, تعظیماً و تشریفاً و تکریماً, اللہ دیاں عزتاں ودا دے, اللہ دیاں عزتاں ودا دے, کاری عزتاں والا ہے, اللہ دیاں عزتاں ودا دے. تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ کرتے ہیں اللہ انہاں نو رزق کھلا تے پھلاں دا رزق عطا فرما. رزق مل گیا. مکے جائیے نا, مکے انج اتنے سبزی لئیے نا, پھل لئیے, انج لگتا ہے کہ درخت نو ہون توڑ کے لیا ہے کسی نے, ترو تازہ دنیا دا اعلیٰ ترین پھل کتنے پتھراں دے وچ, اعلیٰ ترین پھل. اچھا چھڈ کے جس وقت آ گئے تو انہوں اتنے شہ تے ہے کوئی نہیں, تے جڑا تھوڑا جہا سودا سی وہ گیا مک. ہن ایک ماں تے ایک کے پتر, دو ہی بندے نے, تے تریجا اللہ ہے, تریجا اللہ. اے حضرت حاجرہ بیوی کی دی نے, ابراہیم کون نے, اللہ دے نبی. ابراہیم کون نے, تے جیڑے حضرت حاجرہ دی گود وچ نے اے کون نے, حضرت اسماعیل. کون نے, حضرت اسماعیل. کون نے, حضرت اسماعیل. نبی علیہ السلام آندے ہوندے سن انا ابن ذبیحتین, میں دو ذبح ہون والیاں دا بیٹا, دو ذبح ہون والیاں دا بیٹا. دو ذبح ہونے والے کون سن, ایک تے سن حضرت اسماعیل, ایک سن حضرت. اینا دن کئی بندے میرے کو آئے نے, کئی بندے اینا میرے کان نال منہ لا کے آندے نے شاہ جی کھیرا ہو جاندہ ہے, میرے کان نال نا منہ لا کے کئی بندے مسئلہ پوچھے شاہ جی کھیرا ہو جاندہ ہے. میں کہو بازاروں لے لو دو ترے کھیرے, سبزی دکان تے جاؤ نا دو ترے کھیرے لے لو, کھیرا ہو جاندہ ہے. کھیرا اس لیے ہوتا ہے جڑے پورا جانور نہ لبے, قید پہ جائے. اچھا منڈی جاندے نے نا, وہ ویچن والا ہوتا ہے نا, آ جڑی وہ آتا کھیرا ہو جاندی, لے جا کھیرا ہو جاندہ ہی. وہ میں گیا پچھلے تو پچھلے سال مینوں آتا مولوی جی, میں کہا جی کھیرا ہو جاندہ ہے. میں کہا مسیتی میں پڑھتا رہا, فتوے تو جاری کر رہے ہیں. یہ کھیرا کھورا نہیں ہوتا, کھیرا اس لیے ہوتا ہے جلے پورا نہ ملے, لبے ہی نہ. سمجھ آئی نا, بچاؤ پیسے, بچاؤ 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 بچاؤ. جان لگے ہاں بچوں کو آخنا سارے کفن چ رکھ دو, رکھ گئے تو مینوں پھڑ لو جی میں جیوندا ہوا تو تمہیں بھی ہوش آئی نا تو مینوں آ کے پھڑ لو. انہوں نے آخیا تھی ہے جڑے پیسے کھیرے دے دے کے بچائے نے نا, یہ سارے کفن چ رکھ دو. سمجھ آئی, تو کھیرا کھورا کوئی نہیں جا لگتا. کھیرا تھان لگتا ہے جڑے پورا لبے ہی نہ کہ قید پہ جائے جانوراں دا.
چھڑ دیو مسئلے پوچھنے، کھیرا لگ جاندے میرے کان میں منہ کر کے کھیرا لگ جاندے، میں کہا بازاروں کھیرے لے وہ سبزی والی دکان تو 3 کھیرے لیا کے ونڈ دیو بالے بھیج چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا ونڈنا ہی ہے نا، بھی ونڈنا کھیرے کا ہی بڑا کھیرا لیا وہ تو بھی سستا ہے، خدا دا خوف کرو۔ خیر میں گل کرتا تھا پیا، ماں تے بیٹا کنے نے 2 تے جنگل ہے تے پانی مک گیا، پانی مک گیا، جنگل ہے تے پانی مک، اور مینوں ایک گل یاد آ گئی خدا دی قسم، میں کل بھی سوچتا تھا پیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 56 سال مدینے چ رہے، کنے سال؟ کنے سال؟ 56 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کانٹا نہیں چبھنے دیا۔ غور کرنا ذرا، کنے سال؟ آئیے عمر صاحب، کنے سال؟ 56 سال کتنے رہے نے؟ تے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کنڈا چبن نہیں دیتا، اور شیعان علی تو اللہ کو 10 دن رہ گئے تو خاندان ہی مکا دیتا۔ 56 سال مدینہ منورہ میں رہے، صحابہ رسول نے کانٹا نہیں چبھنے دیا، تم نے بلا کے 10 دن زندہ نہیں رہنے دیا۔ اب دیکھیں یہ تو قدرتی بات آ گئی نا، ماں اور بیٹا 2 ہے، ماں اور بیٹا، پانی نہیں ہے۔ اب کیا کیا؟ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جاؤ اے حدیث کا عقیدہ سنو، اسی نہیں مانتے نہ گلاں نو۔ حضرت ہاجرہ پر کہندیاں اللہ تینوں ابراہیم دا واسطہ ہی نہیں کیا، نہیں کیا، کیوں؟ تانوں سمیع دا معنی میں ہون دسیا ہے، سمیع دا کی معنی ہوندا ہے؟ سن کے جڑا قبول کرے، تے پنجابی جی تانوں سمجھایا سمیع دا معنی ہوندا ہے کہ ایدی سنی گئی جے، کی آندے نے ایدی، یعنی قبول ہو گئی جے، کامیاب ہو گیا، قبول ہو گئی ہے، کی ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ ہن ماں تے پتر نے 2، ماں تے پتر نے 2، تے اللہ دے علاوہ ہور کوئی نہیں، تے ابراہیم جان لگیا کی کہندے نے کدی سپرد کیتا ہے؟ اللہ دی سپرد کیتا ہے۔ ہن ماں ہے، ماں پریشان ہے، پانی تے کھجوراں مک گئیاں نے، پانی تے کھجوراں مک گئیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے ہن جیسے پہاڑی تے گئیاں نے نا، تے حضرت ابراہیم اے جڑا بے زمزم اے بیت اللہ دے نال ہے، بالکل جس پاسے حجر اسود ہے نا تے رکن یمانی ہے، بے زمزم دا کھوہ تے تھلے وے، حجر اسود تے میرے علم دے مطابق، شاید کسی دی تحقیق کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، حجر اسود تے رکن یمانی دے درمیان جڑی جگہ ہے نا اوتھے وے، اسی اتنے پڑھتے سن تے انہوں چھیڑ بیٹھے سن سعودی والے، انہوں کو سانبھیا نہیں سی جاتا، ہو کنٹرول نہیں سی ہوتا انہوں کو۔ بیت اللہ حجر اسود تے رکن یمانی دے درمیان ہے یہ جگہ، تے ہون اوتھے نے حضرت اسماعیل، اوتھے نے حضرت تے اون جناب ذرا اندازہ کرو ماں باپ بھی کی چیز ہوندے تھے، ماں باپ بھی، اور بد نصیبو جنہ دے ہے نے قدر کر لو، جنہ دے ہے نے، اور بد نصیبو جنہ دے ہے نے قدر کر لو۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل نو اوتھے لٹایا ہویا ہے، تے صفا پہاڑی تے ایک پاس دوڑ دیاں نے، دوڑ کے انج جاندیاں نے تے ویندیاں پیچھے نے، نہیں گل نہیں سمجھ آئی، دوڑ کے انج جاندیاں نے تے ویندیاں پیچھے نے، کیوں کہ میرے پتر نو کو جنگل دا جانور نقصان نہ پہنچا دے، دوڑ دیاں اگے نے ویندیاں پیچھے نے، کدی انج جاندیاں نے کدی انج جاندیاں نے، آسمان نال منہ کر کے کہندیاں نے اللہ تیرا نبی سانو تیری سپرد کر کے گیا، تیرا نبی سانو تیری سپرد کر کے گیا۔ 7 چکر پورے ہو گئے، فرمایا
اے حاجرہ قیامت تک واسطے نہ سدا چکرانوں میں حج دا رکن نہ بنا دیاں تے مینوں اللہ نہ آکھے۔ فرمایا 7 چکر پورے ہو گئے، دل دے اندر گل آئی، اللہ نے گل پائی، جا کے ذرا اسماعیل نو ویکھتے صحیح، جا کے ویکھیا، اللہ 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 اللہ، فرمایا او حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں چوں پانی جاری ہو گیا۔ کن نے جاری کیتا؟ کون جاری کرنے والا؟ پتھراں دے اندروں پانی کون جاری کرنے والا؟ میرا اللہ پانی جاری کرنے والا۔ اللہ پانی جاری کرن تے آوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آندی ہے سانو پانی چاہیدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دعا کر دینے، فرمایا فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ فرمایا موسیٰ پتھر دے اتے اپنا سوٹا مار، پتھر دے اتے اپنا سوٹا مار، کی مار؟ کدے تے؟ پتھر دے۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلے، کنے قبیلے؟ اللہ نے 12 ہی چشمے جاری کر دیتے۔ کنے چشمے؟ کیوں؟ آکھے لڑن نہ، کیوں؟ یہودی لڑاکے دے بڑے ہوندے نے نا، یہودی لڑاکے۔ فرمایا 12 قبیلے کے 12 ہی چشمے، تے فرمایا جتھے جاؤ پتھر سر تے رکھ لیو کریو، او دے اندر خزانہ پانی دا کنے جمع کیتا ہے؟ اللہ جمع کرن تے آوے دے کہ پتھر دے اندر 12 خانداناں دا پانی جمع کر دے۔ تینوں اللہ دی سمجھ ہی نہیں آئی، کدی کسے قبر تے ڈگنا ہے، کدی کسے پتھر اگے ڈگنا ہے، کدی کسے درخت اگے جا کے ڈگنا ہے، کدی اگے تے لوگ قبراں نوں سجدے کردے سن، کناں نوں؟ اور کچھ بولیا بھی کرو، کوئی نہیں تانوں کو جاندا، اللہ دی توحید واسطے ذرا جرت کریا کرو۔ اگے لوگ قبراں نوں کی کردے سن؟ اور زندے بے ایماناں تے بدکاراں تے مچھاں ایڈیاں رکھیاں لے کے کھولنا، انہاں مچھاں والے نوں سجدے پہ کردے نے۔ اور میں ویکھیا ایک نیٹ دے تے چڑھے منیاں پٹھیاں کر کے اتنے بیٹھے تے پیر صوفے تے بیٹھے ہیں، پیر ان دے منجی دے تھلے بھا کے اتنے منجی الٹی کرنی چاہیے نا، 5-7 اتنے بہن دے پیر دے بھی فائدہ کی اس پیر دا؟ یہ آدھے نا قیامت نوں تینوں جنت چ لے جاؤں گے، کتے لے جاؤں گے؟ یہ آخو نا چک کے ادے تے چھڈ کے آ لا پہلا منڈیاں دے، ایتھے مرید منجی الٹی کرے، پیر صوف کھولو نیٹ کھولو، نیٹ تے چڑھے ہے، پیر صوفے تے بیٹھے ہے، مرید انہیں پیراں سجدہ پہ کر دیا، اگے قبراں سجدے کر دے، جیوندیاں سجدے کر دے۔ نہ قبر کو سجدہ ہے، نہ حجر کو سجدہ ہے، نہ زندہ کو سجدہ ہے، نہ مردہ کو سجدہ ہے، نہ نبی کو سجدہ ہے، نہ ولی کو سجدہ ہے، نہ علی کو سجدہ ہے، نہ کسی قوس کو سجدہ ہے، نہ کسی کتب کو سجدہ ہے ہی نہیں۔ حرام ہے، اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ عقیدہ صحیح کرو، خدا دی قسم ہے۔ ہن قربانی دینی ہے نا، بندیاں نے دینی ہے نا، بے نماز دی قربانی نہیں، کدی قربانی دینی سن، اور بے نماز دی قربانی نہیں، اور بے نماز پہلا مسلمان دے ہوئے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی، اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں، جنہیں اسلام نال تعلق نہیں ہوتی قربانی کا دی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز پڑھی کوئی نہیں تو قربانی کا دی۔ ہاں جناب، حضرت سارا کی اندر نے اللہ دی سپرد کیتا، کن نے؟ حضرت ابراہیم نے کی دی سپرد کیتا؟ اللہ دی سپرد کیتا۔ سمجھ آئی؟ پتھراں دے وچوں پانی دے چشمہ اللہ نے ایسا جاری کر دیتا، قیامت تک خشک نہیں ہوئے گا، قیامت تک
خشک نہیں ہوتا. تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں منگتے جا رہے ہیں, دعاواں منگتے جا رہے ہیں. تے کی کہتے ہیں, تین گلاں میں دسیاں نے تانوں. پہلی گل حضرت ابراہیم نے کی کیتی ہے, جس پتر ملے نے کنے, وہ تو بولو جڑے ویلے نال آئے 100 آدھے ویلے دیاں نمازاں تے قبیلے دیاں ٹکراں. کئی ہوں آتے ہیں نبے آتے ہیں جمعہ مکن والا بھج کے جمعہ پڑھ آ بھی. بڈھی نو آدھے میں بھج کے مسیتوں آواں. کی آدھے بڈھی نو خیر سلا تے سارے دیا بڈھیاں نے کہڑا سنتی نے پھر تھی بولتے ہو پے گھر کو تاری کلاس نہیں لگتی. گل ہے انجے ہی ہے. اینا میں بھج کے مسیتوں آواں اور جمعہ مکن لگائی. ٹائم نال نہیں آنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جڑا سب تو پہلا میں اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے. دیکھو یارو ہوے نمازی جمعے والے جڑے آ جائے ٹائم نال, قربانی دی ان طاقت نہیں, قربانی دی طاقت خرید سکدا نہیں. فرمایا تو جمعے والے جڑے سب تو پہلا آ جا تینوں اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جائے گا. اچھا پھر اور سن لو, بندہ غریب, بندہ قربانی دی طاقت نہیں, قربانی دی طاقت. فرمایا لے بھائی میرے بندیا, بندہ تو میرا ہے. دونوں دا تعلق نماز نال ہے, دونوں گلاں دا. جمعے دا تعلق بھی کادے نال ہے, نماز نال ہے نا. کادا تعلق ہے, جمعے دا تعلق کادے نال ہے. پر وہ نمازی نہیں جڑا بڈھی نو آکھے میں دوڑ کے مسیتوں آواں. سمجھ آئی نا. جکڑا بچے کھیڈتے ہیں آدھے میں ویکھاں انہوں ہاتھ لا کے پہلا کیڑا ہوندا ہے. کئی سلام پھرتے سنتا بھی نہیں پڑھنی اللہ دے فضل نالوں بڑے کام تے پوچھیے نا اسی گھر جا کے پڑھ لاں کتنے پڑھ لیں گے. گھر تو تاری بڈھی ویکھے تاری عقل جواب دے جاندی تو اتنے آدھے نہیں مڑا چکن لگی ہاتھ تو خدا کے بندو ایک قربانی کا ثواب ہے اس بندے کو جو سب سے پہلے آئے اونٹ کی قربانی. اچھا بندہ غریب ہے, بندہ قربانی خرید سکتا. اللہ آندا میں تینوں روز قربانی دا ثواب دیاں گا. روز تو لین والا تے ہو نا, تو لین والا تے ہو نا. اللہ آندا میں تے ونڈنا پیا, میں کی پیا کرنا, کی پیا کرنا, ونڈنا پیا. تو لین والا تے ہو نا. اللہ ککن, اللہ ککن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ آوے نا صبح دی نماز پڑھے مسجد جماعت نال, صبح دی نماز پڑھے مسجد وچ, اللہ کو دعا تے کر سکتا یا اللہ تعالیٰ توفیق دے بولو تے صحیح نا, مت اللہ تعالیٰ بولنا قبول کر رہے. میں بعض دفعہ ایک گل ہوئے نا, میں اپنی تمہیں دساں, کوئی چھوٹا عمل ہوتا ہے نا, چھوٹا عمل ہوتا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہے, تو میں نا یار یہ بھی کر لو, یہ دے بدلے مت اللہ کو بہت اعلیٰ چیز عطا فرما دے. کیوں نبی علیہ السلام نے صحابی ایک جگہ تے گئے نا, فتح نہیں سی ہوندی. انہیں کہا کنے دن ہو گئے نے کیڑا کام چھڈیا جو انہیں کہ مسواک نہیں کیتی. وہ مسواک کرن بیٹھے نا, کافراں ویکھیا نا جڑے اتوں, انہیں کہا تانوں اج چھڈ دے نہیں. حالانکہ مسواک نبی علیہ السلام دی سنت ہے, چھوٹی جی سنت ہے. فرمایا عمل کیتا اللہ نے پورے کفر تے پوری فوج نو غالب کر دیتا. بندہ غریب ہے, ماڑا ہے, کھیرا بھی نہیں لے سکتا. کھیرا بھی کھیرے شیرے چکر چوں نکل جاؤ, بالکل نکل جاؤ. کھیرا بھی لے سکتا. فرمایا تو آ میں تینوں روز ایک قربانی دا ثواب دیاں گا. فرمایا یا اللہ وہ کیڑا عمل ہے کہ روز قربانی دا ثواب. فرمایا ہاں, آوے کتھے مسیتی, کتھے آوے. اے سارے بولتے نہیں, مینوں یہ بھی غصہ چڑھتا, میرا دل کرتا سوٹ. اے سارے کتھے آوے سویرے اٹھ کے مسجد چاوے تے پھر پڑھے فجر دی نماز جماعت نال. فجر دی نماز جماعت نال. ساڈی جماعت ہوندی ہے 3:50 دے بھی تے امتحان ہی ہے نا, 3:50 یہ ہو جانی. ساڈی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 3:45 تو بھی تھلے ٹوٹ جانی. تو لوکاں دی اذاناں ہوندیاں نے اس ویلے, سمجھ آئی. فجر دی نماز کتنے پڑھے, مسجد وچ نماز پڑھ کے بہ جائے. نماز پڑھ کے تو امام مسجد دے 35 آتا یا اللہ یہ چوک یہ کتنے مسیتی بہ رہا, میں تو بوا مارنا, میں گھر جانا, میں لمیاں پینا. تے انہوں آخو تسی کاری جی ٹر جاؤ, اسی مسیتی بند کر جاؤں گے. لیکن کاری صاحب نو میں آکھاں گا بندہ ہوئے جڑا واقف بھی ہوئے, وہ جان لگیا انہیں سپیکر ہی چک کے لے جائے, ساری قربانی نہ دے دے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آوے مسجد نماز پڑھے صبح دی کادے نال, جماعت نال, ہون بہ جائے. کی کرے کتنے
مسجد کی کرے کتنے بہ جائے فرمایا جو سورج طلوع ہوئے تے 2 رکعتاں پڑھ کے نکلے اللہ انہوں قربانی کا ثواب دے دے گا کہا ثواب دے دے گا اللہ تے ونڈدا پیا کو اللہ مالداراں دا اللہ تے نہیں نا وہ پیسے والوں دا اللہ تے نہیں نا کوئی وڈیریاں دا اللہ تے نہیں نا اللہ نو تے اپنے غریب ہی بڑے پسند نے بڑا پیار ہے اللہ نو تے بہندے ہو جو ماڑے بندے دے یا اللہ انج بھی لب دے تے انج ہی صحیح مقصد ہوندا نا